دوستو آج کا دن انعامات کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک پریشان ہیں، جن کی مشکلات پریشانیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی، آج کا دن ہر حاجات پوری کرنے کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن آپ کے پاس بہت ہی بڑا موقع ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، ابھی تک اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، رمضان المبارک میں قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے، تو دوستو آج ہی اس عمل کو ترتیب کے ساتھ کریں۔ جیسے اللہ والوں نے اس کا طریقہ کار بتایا ہے، جیسے سمجھایا ہے، ویسے ہی بالکل کرنا ہے آپ نے۔ میں بالکل اسی طرح آپ کو یہ عمل بتاؤں گا۔ اگر آپ بالکل سیم اسی طرح یہ عمل کر لیں گے تو آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، آپ کی ہر مشکلات حل ہو جائے گی، اللہ کی مہربانی آپ پر ہوگی، سختیاں ختم ہو جائیں گی، فوری طور پر آپ کی ہر مصیبت آفات سے ہمیشہ کے لیے دوری ہو جائے گی، اور جو سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف خزانوں کے منہ کھولنے ہیں، وہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کے رزق کا بندوبست بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ذکر کو کرنے کے بعد دور ہو جائے گی۔ اپنی راحت اور اپنی رحمت کا باب تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے صدقے کھول دے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانے کا دن ہے۔ آج جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، دوستو آج جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں اور ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس میں نہ تو کبھی کوئی دکھ ہو، نہ ہی تکلیف ہو، نہ درد کا سامنا ہو، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے وہ آج سورۃ کوثر کو بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق پڑھ لے، اور سورۃ کوثر کے ساتھ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کے ساتھ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ چند صفاتی نام پڑھ لینے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو میری بتائی گئی ترتیب اور میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، یوکے، دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 18 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے، ایک بار میری بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا تیز ترین وظیفہ ہے جو جلد امیر کر دے گا۔ اللہ والو، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، اس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق و دولت کی تنگی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک اس نے نہیں دیکھی، وہ بس آج میری بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بس کسی وقت بھی یہ دولت والا وظیفہ، یہ خاص وظیفہ کسی صورت بھی نہ چھوڑیے گا۔ آج 700 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا، جو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ دوستو یہ دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ ہے، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو رب کریم جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو بندے کے پھر نصیب ایسے کھلنا شروع ہوتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اس بندے کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات، تمام تنگ دستیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق آپ نے سورۃ کوثر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2-3 صفاتی نام میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بس ان کو پڑھ لینا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات آپ کی پوری ہوتی جائے گی، اور وہ اللہ والو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے، آپ تمام چیزوں کو بھول جائیں گے۔ ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک آپ کو شاید ہی کسی نے بتایا ہو، جس سے رب کریم بے شمار رحمتوں برکتوں کو سے آپ سے نوازے گا۔ یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک بندہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس حاضر ہوا اور فرمایا میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص پھر آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، میں اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، مجھے اولاد نرینہ مل جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تم بھی استغفار پڑھو۔ پھر تیسرا شخص بھی آیا اور اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار پڑھو، اور لوگ قریب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یوں صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے سارے لوگ آئے اور وہ اپنے الگ الگ مسئلے بیان کر رہے تھے، لیکن آپ نے تمام مسئلوں کا صرف ایک ہی حل بتایا کہ جاؤ استغفار کرو، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق کے درمیان گناہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا رزق بند ہو جاتا ہے اور ہمارے اوپر سختیاں اور پریشانیاں اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور توبہ کرنے کی توفیق اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توفیق اور گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے پھر اگر ہم استغفار کی تسبیح کو کثرت سے پڑھیں تو رب کریم کی ذات معاف کر دیتی ہے۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر لے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستی نہ ہو، محنت کرنی نہ پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے نوازے، اس کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، بس وہ استغفار کو تسبیح کو روزانہ کی بنیاد پر اپنا معمول بنا لے۔ اللہ والو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں بھی پڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے کوئی کام کیا اور وہ کام آپ سے خراب ہو گیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کی مرضی۔ تو دوسرا قرآن پاک کا مفہوم ہے، بتا رہا ہوں ایک واقعے کی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کی مرضی، اور جب ہم کسی مشکل وقت میں سے آرام سے نکل آتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میں بڑا ہوشیار تھا، یہ میری محنت کا کام ہے، یہ میری چستیاں ہیں، یہ میری حاضر دماغیاں ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کر لیا، میں فلاں کام کو فلاں معاملے کو آرام سے سمیٹ لیا، میں اس طرح کاروبار میں انویسٹمنٹ کی اور مجھے آرام سے فائدہ ہو گیا، تو میرے فلاں چیزیں، میری فلاں چیزیں، میرے فلاں کام، تو میرے ماں فلاں فلاں، ایسے کر کے ہم ایک اپنے اوپر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس یہ تو ہم نے اپنے ذہن سے کیا ہے۔ جو شخص اس کے لیے ثانیہ ہوتی ہیں اور اس کا کریڈٹ، اس سارے معاملات کا کریڈٹ وہ خود لینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو قرآن پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی پریشانی میں پھنستا ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لانے کے لیے ہی آتی ہے۔ جب تم اس مشکل میں سے، اس مصیبت میں سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہو تو تم کہتے ہو کہ تمہاری ہی عقل مندی ہے، تمہاری ہی دانشمندہ حرکات ہیں جس کی وجہ سے تم لوگوں کے معاملات، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات سے تم بآسانی نکل آئے۔ اللہ والو یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے جو میں آپ کو آگے بیان کروں گا۔ اس طرح سے ہم لوگ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہم پر آ جاتی ہے، پھر فرض نمازیں بھی ہماری قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو آج لوگوں کو سچی توبہ کرنے کا اگر موقع مل رہا ہے آپ کو، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لازمی توبہ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ ایک نئی مشکل سے نکل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، پھر دنیا جہان کی تمام قوتیں اکٹھی بھی ہو جائیں تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ رب کی ذات آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے یا پوری دنیا سے ناراض ہے، کسی قسم کا کوئی بھی معاملات ہے، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس عمل کے اندر استغفار کو لازمی شامل کریں۔ 2 صفاتی نام میں آپ کو بتاؤں گا اور سورۃ کوثر کا وظیفہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے جہاں جہاں پر بھی دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے میں دعا کا آغاز کرتا جاؤں گا۔ آپ نے میرے ساتھ آمین بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ العظی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ ربنا تغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ اے میرے مولا، جو کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، جس بھی حاجات، جس بھی مشکلات کا شکار ہے، میری اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی بندہ جس بھی عاجزی، جس بھی لاچارے پن میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ پاک اس کے مانگنے سے پہلے اس کو عطا کر۔ اے میرے مولا، ہم سب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، الہی اپنی بارگاہ میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اے میرے مولا، تمام امت مسلمہ جس طرح آزمائشوں میں ہے، جو لوگ جس بھی مشکلات، جس بھی حاجات، جس بھی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو اس مشکل سے نکال، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا،
جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بے شک تو مسبب الاسباب ہے، اے اللہ پاک تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، تیری ذات پاک ہے، تو معافی مانگنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اے اللہ پاک تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر جو بھی تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اے میرے مالک و مولا، وہ تنگ دست ہے، وہ پریشان ہے، وہ مشکل میں ہے، وہ لاچار ہے، وہ کسی بھی حاجات کا شکار ہے، کسی بھی مشکل کا شکار ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے میرے مالک و مولا تو اس کو تمام پریشانیوں سے دور کر دے، تمام مشکلات سے نجات دلا دے۔ وہ بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا کر دے، وہ مشکلوں میں ہے اس کی مشکلیں آسان کر دے، وہ امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہے، میرا جو بھی بھائی، میری جو بھی بہن، جو بھی چھوٹا بچہ جس بھی امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو کامیابی عطا کر۔ جو بے روزگار ہے، نوکری کی تلاش کا خواہش مند ہے اور اس دعا میں شامل ہے، اس کو روزگار عطا کر۔ جو مشکلوں میں ہے میری بہنیں، جو بھائی میرے مشکلوں میں ہیں، ان کی تمام مشکلات کو حل کر۔ میرے جو بھائی انڈیا میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں ہیں، جو بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، جہاں جہاں پر بھی میری بہنیں، میرے بھائی، مسلم امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی بس رہی ہے، جو بھی اس ویڈیو کو ملک کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی پریشانی کے لیے دیکھ رہا ہے، جو بھی اس کی حاجات ہے، جو بھی اس کا مسئلہ ہے، یا اللہ پاک وہ اس ویڈیو میں شامل ہو کر، اس دعا میں شامل ہو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ پاک ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، ان کی حاجتوں کو دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے مولا جتنے مسلمان بیمار سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو لاچار ہیں ان کی لاچاریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، یا اللہ پاک بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر طرف خیر فرما، وہاں پر بسنے والے تمام امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی تمام حاجتوں کو دور فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ اے میرے مولا جو کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، جس بھی حاجات، جس بھی مشکلات کا شکار ہے، میری اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی بندہ جس بھی عاجزی، جس بھی لاچارے پن میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ پاک اس کے مانگنے سے پہلے اس کو عطا کر۔ اے میرے مولا ہم سب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ الہی اپنی بارگاہ میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اے میرے مولا تمام امت مسلمہ جس طرح آزمائشوں میں ہے، جو لوگ جس بھی مشکلات، جس بھی حاجات، جس بھی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو اس مشکل سے نکال، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے شک تو مسبب الاسباب ہے، اے اللہ پاک تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، تیری ذات پاک ہے، تو معافی مانگنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اے اللہ پاک تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر جو بھی تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اے میرے مالک و مولا وہ تنگ دست ہے، وہ پریشان ہے، وہ مشکل میں ہے، وہ لاچار ہے، وہ کسی بھی حاجات کا شکار ہے، کسی بھی مشکل کا شکار ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے میرے مالک و مولا تو اس کو تمام پریشانیوں سے دور کر دے، تمام مشکلات سے نجات دلا دے۔ وہ بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا کر دے، وہ مشکلوں میں ہے اس کی مشکلیں آسان کر دے، وہ امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہے، میرا جو بھی بھائی، میری جو بھی بہن، جو بھی چھوٹا بچہ جس بھی امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو کامیابی عطا کر۔ جو بے روزگار ہے، نوکری کی تلاش کا خواہش مند ہے اور اس دعا میں شامل ہے، اس کو روزگار عطا کر۔ جو مشکلوں میں ہے میری بہنیں، جو بھائی میرے مشکلوں میں ہیں، ان کی تمام مشکلات کو حل کر۔ میرے جو بھائی انڈیا میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں ہیں، جو بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، جہاں جہاں پر بھی میری بہنیں، میرے بھائی، مسلم امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی بس رہی ہے، جو بھی اس ویڈیو کو ملک کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی پریشانی کے لیے دیکھ رہا ہے، جو بھی اس کی حاجات ہے، جو بھی اس کا مسئلہ ہے، یا اللہ پاک وہ اس ویڈیو میں شامل ہو کر، اس دعا میں شامل ہو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ پاک ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، ان کی حاجتوں کو دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے مولا جتنے مسلمان بیمار سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو لاچار ہیں ان کی لاچاریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، یا اللہ پاک بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر طرف خیر فرما، وہاں پر بسنے والے تمام امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی تمام حاجتوں کو دور فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری جھولیوں میں اپنے خزانوں کو ڈال دے اے پاک پروردگار، یہ وہ جھولیاں جو خالی تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو التجا
التجاؤں کو ہماری حاجتوں کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے میرے مولا جس نے بھی دعاؤں کے لیے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے کہا سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار، پاک روزگار، اچھا روزگار عطا کر دے۔ جو بے یار و مددگار ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہر ہفتے میں جمعۃ المبارک اور جمعرات کی بابرکت راتوں کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک جس نے بھی جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جس حاجات جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ جو میری بہن جو میرا بھائی دنیا کے جس بھی ملک سے بیٹھ کر اس دعا کو سن رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے بے یار و مددگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ پاک ان راتوں کا واسطہ، ان ببرکت راتوں کا واسطہ اے میرے مولا میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے فریاد کرتا ہوں ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل میں خیر و برکت عطا کر۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو حاسدوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ پاک اس چینل پر ہمیشہ میں لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہوں۔ اے اللہ پاک مجھے ایسی زبان عطا کر کہ میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس دعا کو ملک کے تمام ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو دنیا کے تمام ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو ہر جگہ ہر کونے پہ تمام امت مسلمہ جہاں جہاں بھی بس رہی ہے اس سب تک پہنچا دے تاکہ وہ تیری اس دعا میں شامل ہو کر تجھ سے مانگ سکیں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان گناہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ کسی کو مایوس نہ کریں۔ اے اللہ پاک تیرے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی۔ اے اللہ پاک جس نے بھی دعا کے لیے جس بھی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ پاک اس دعا کا واسطہ اس میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تیرے نیک بندوں کا واسطہ اے اللہ پاک کسی کو مایوس نہ کریں۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ ہم نے پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں، جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ بے حد گناہ کر رکھے ہیں۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ پیارے اللہ اے میرے سونے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ اگر تو ہماری دعا نہیں سنے گا تو ہم پھر کس سے جا کر مانگیں گے؟ کون ہے ہمارا تیرے سوا یا رب؟ تو ہمیں رزق دیتا ہے یا اللہ پاک تو ہمارے ہر گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یا اللہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تیری پھر بھی تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سے بے حد گناہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے حسی کو دور کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے میرے مولا گناہگار سیاہ بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ان سب کی حاضری کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں، اے اللہ سنا ہے کہ ان راتوں میں بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق تو گناہوں کو بخشتا ہے۔ یا اللہ ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، یا اللہ پاک بہت تھوڑے سے ہیں، یا اللہ آج بخش دے۔ اے میرے مولا اے بہت سخی، اے بہت پوشیدہ اور ظاہری سب کچھ جاننے والے، اے قابل تعریف تو سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو سنتا ہے۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جس بھائی نے جس بہن نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، جس حاجات کے لیے کہا، جو بیمار ہیں اس کی تندرستی کے لیے کہا،
جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے لیے کہا، جو کسی بھی حاجات کا شکار ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورے کرنے کے لیے کہا۔ اے میرے پاک پروردگار، میری جس بہن نے، جس بھائی نے دنیا کے جس بھی ملک سے جہاں سے بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے عطا فرما۔ اے بزرگی اور عظمت پانے والے، بہت زیادہ مہربان، غیب سے انسانوں کی مدد کرنے والے، ہمیں اپنی طرف سے ایسی خوشبو عطا کر جو تیرے سوا ہر چیز سے ہمیں بے پرواہ کر دے۔ اے عظمت اور عرش عظیم کے مالک، جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے، حلال روزی عطا فرما۔ اپنی بے پناہ خزانوں میں سے ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں وہ زبان عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ داروں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے تمام چیزوں کو جاننے والے، اے حقیقت کو جاننے والے، اے ہمارے گزشتہ گناہوں کو بخش دینے والے، اے آئندہ گناہوں سے معاف کر دینے والے، جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے، جو ظاہری کیے۔ اللہ پاک، تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، جو گناہ ہمارے صرف تو ہی جانتا ہے۔ تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ، ہماری تمام التجاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ، اگر تو ہماری دعا نہیں سنے گا تو ہم پھر کس سے جا کر مانگیں گے؟ کون ہے ہمارا تیرے سوا یا رب؟ تو ہمیں رزق دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، تو ہمارے ہر گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ یا اللہ، ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تیری، پھر بھی تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم سے بے حد گناہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے ڈوبے ہوئے کو بچانے والے، اے بے قصوں کی بے حسی کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے میرے مولا، گناہ گار سیاہ بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ان سب کی حاضری کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں۔ اے اللہ، سنا ہے کہ ان راتوں میں بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق تو گناہوں کو بخشتا ہے۔ یا اللہ، ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں۔ یا اللہ پاک، بہت تھوڑے سے ہیں۔ یا اللہ، آج بخش دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ اس سے پہلے میرے جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ آج کسی کے لیے ثانیہ پیدا کریں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ پیدا کر دے گا۔ آپ نے جب اس وظیفے کو کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد، جس بھی مشکلات کے حل کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اس کی نیت کر لینی ہے اور باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، 3 دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش
پیش کریں. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد 11 بار سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے. 11 بار سورۃ کوثر آپ نے سنجیدگی اور آرام سے پڑھنی ہے، تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنی. جب آپ کی سورۃ کوثر 11 بار مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے 111 بار یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس کا وظیفہ کرنا ہے، اور بڑی سنجیدگی اور آرام سے کرنا ہے. اس وظیفے کے دوران نہ آپ کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو کریں گے، نہ ہی آپ سے کوئی گفتگو کرے گا. جب آپ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کو بھی 111 بار پڑھ لینا ہے. جب آپ کا یہ دونوں وظیفے مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور پڑھنا ہے، اور وہ نام ہے ربی انی مغلوب فانتصر. ربی انی مغلوب فانتصر اس کو آپ نے 111 بار ہی پڑھنا ہے. ان تمام وظائف کو جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 دفعہ وہی دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس کے آغاز میں پڑھا تھا. اور آپ نے جب یہ آپ کا وظائف مکمل ہو جائے تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے. جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 7 بار آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے. سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے هو اللہ الرحیم هو اللہ الرحیم اس کو آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے. تمام پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.